اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، پر امید رہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم امید کے بارے میں بہت سی حیران کن باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے معلوم کی اور میں نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں پورا چیپٹر لکھا ہے، وہ ہے امید کی قوت۔ جی ہاں، میں نے دراصل یہ دیکھا ہے کہ میں جب بھی پر امید ہوتی ہوں اور پرجوش انداز میں توقع کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہو، تو اس سے دراصل مجھے جسمانی قوت ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خیالات ہمارے جذبات اور الفاظ ہمارے اعمال سے، اور میرا ایمان ہے کہ ہماری توانائی کے درجات سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم منفی چیزیں سوچتے ہیں اور سطحی باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ ہماری توانائی کو ضائع کرتی ہیں، لیکن جب ہم پر امید چیزوں کو سوچتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ اسے توانائی پیدا کرنے والے خیالات ہوتے ہیں۔ آپ جانتے کہ بڑی بھیانک بات ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ تھک چکے ہیں اور وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ بے شک ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں بہت زیادہ منفی خیالات کو پالتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی لیے ان کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا بھی ہو کہ وہ بہت سی منفی باتوں کو سوچتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک چیز جو میں نے دریافت کی ہے کہ اس سے قطع نظر کہ میرے ماضی میں کیا ہوا، میرا ماضی میرے مستقبل کا تعین نہیں کر سکتا۔ میں مقصد کے تحت پر امید ہو سکتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی توقعات خدا سے ہی رکھنی چاہیے۔ دراصل خدا کا انتظار کرنے کا یہی مطلب ہے۔ بائبل میں بہت سی جگہوں پر، خاص طور پر ایمپلیفائڈ بائبل میں جہاں لکھا ہے خدا کا انتظار کر، مطلب خدا سے توقع رکھ، خدا کی طرف دیکھ کر اس سے فریاد کر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آج آپ خدا سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کرے؟ اگر آپ خوشی سے بھرپور توقعات رکھتے ہیں، امید سے بھرے ہوئے ہیں، تو میں شرطی آپ سے کہتی ہوں کہ بنسبت اس کے جب آپ پر امید نہیں تھے، آج آپ زیادہ توانائی سے بھرپور ہوں گے۔ آپ آزما کر کیوں نہیں دیکھتے؟ آج شام میں آپ سے حیران کن زندگی گزارنے کے بارے میں بات کروں گی۔ میرا خیال ہے بہت دفعہ ہم اس چیز کو جو ہمارے لیے بہت خاص ہوتی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سال پہلے، شاید 2 سے 3 4 5 سال پہلے، میں خدا سے بڑبڑاتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ آپ جانتے کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ یہ تو لگتی دعا کی طرح ہے، لیکن ایک طرح سے بڑبڑانا ہی ہے۔ میں نے کہا، خداوند، اب میری زندگی میں وہ ساری پرجوش خاص چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں جو اس وقت واقع ہوتی تھی جب میں نے شروع میں تجھے قبول کیا تھا؟ اور میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں، خدا نے بڑے صاف انداز میں مجھ سے کہا، جوائس، میں اب بھی ہر وقت ایسی چیزیں کرتا ہوں، لیکن اب تم اس کی عادی ہو گئی ہو۔ میں نہیں بھول سکتی، میں جب بھی اپنی بائبل کھولتی ہوں اور مجھے کوئی حوالہ ملتا اس دن جو میرے لیے خدا کا کلام ہوتا تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ خدا اب بھی مجھ سے ہر وقت بات کرتا ہے، پاک روح میری رہنمائی کرتا ہے، میں اس کی آواز سنتی اور اس کی حضوری میں رہتی۔ تبھی میرے اندر یہ جرأت تھی کہ خدا سے کہتی کہ تو کیوں میری زندگی میں کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ آج شام ہم سب کے لیے بہت بہت خاص ہوگی۔ بے شک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس سے متعلق بہت پرجوش ہوں۔ میں کئی مہینوں سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ تک یہ کلام لے کر آؤں۔ مجھے امید ہے کہ آج شام آپ کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگا اور مستقل اس میں کچھ تبدیلیاں لائے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے شادمان ہوتے ہوئے ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اور جتنے زیادہ ہم پر امید ہوں گے اتنی ہی زیادہ امید ہم دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ امید کے لیے بےتاب ہیں، اور ہم جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا تاریک ہوتی جا رہی ہے، ان کے لیے واحد روشنی ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سب کے درمیان ہمیں روشن سے روشن تر ہونا ہے۔ ہمیں اپنے چراغوں کو روشن کرنے کی اور چیزوں کو مزید ہلانے جلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں حیران کن زندگی بسر کرنی ہے۔ میرا مطلب ہے جسے دیکھ کر منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یہ وہ خدا ہے۔ آئے بھائی، کوئی خدا کی تعریف کرنا چاہے گا؟ یہ کہنا بڑی بے وقوفی سی لگتی ہے کہ ہم در حقیقت خدا کے عادی ہو گئے ہیں۔
اور ہمیں اتنا کچھ میسر ہے کہ او میرے خدا، آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے اس وقت میرے پاس 50 یا 70 بائبلیں ہیں اور سی ڈیز، ڈی وی ڈیز اور ہر طرح کی مسیحی موسیقی جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. جب چاہے آپ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی پر اپنی مرضی کے منادوں کو سن سکتے ہیں، اور جن کو آپ پسند نہیں کرتے یا ان سے متفق نہیں ان کی شکایت کر سکتے ہیں. ہر کونے پر چرچ ہیں، ریڈیو، آئی پوڈ، آئی پیڈ، فیس بک. میرا مطلب ہے کہ ہم تو کلام میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو بھی ہماری دنیا پہلے سے کہیں زیادہ گہری، مشکلات کا شکار ہے. پہلے سے کہیں زیادہ ہم تفریح پر خرچ کر رہے ہیں، اور کئی نسلوں پہلے سے زیادہ مجموعی طور پر ہم پہلے سے زیادہ تکالیف کا شکار ہیں، پہلے سے زیادہ. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا. میں جانتی ہوں ان سب باتوں کے درمیان خدا سوچ رہا ہے کہ اگر آپ دھیان دیں تو میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. خدا ہم سب کی زندگی میں بہت کام کرتا ہے، بلکہ ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کرتا ہے. یہ بتانے کی بات نہیں کہ کتنی ہی مرتبہ جب آپ رش میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو خدا آپ کو بھیانک ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنی ہی مرتبہ، ایک سال میں کتنی مرتبہ خدا ہماری زندگیوں کو بچاتا ہے. اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے پاک روح کی قوت ہمارے ساتھ ہے. کتنی مرتبہ آپ کو وہ سب معلوم ہوتا ہے جو آپ کو اپنے بچوں سے متعلق جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں، بس آپ جانتے ہیں. یہ بہت ہی خاص بات ہے اور ہمیں خوشی سے سرشار ہونا چاہیے، اور یہی سرشاری کی زندگی جینا ہے. ہم جتنا زیادہ شادمان ہوں گے اسی قدر پر امید ہوں گے. ہم جتنے زیادہ خوش ہوں گے اتنا ہی زیادہ دنیا میں امید کی عالمگیر یا وبائی تحریک شروع کر سکتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا یہ چھوت سے پھیلنے والی وبا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چھوت سے پھیلنے والی وبا سے 1 درجے اوپر ہے. 1918 میں 5 کروڑ لوگ چھوت کی ایک بیماری انفلوئنزا سے مر گئے اور انہوں نے اسے چھوت کی وبا کا نام دیا. جب آج ہم یہاں ختم کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس رویے کے ساتھ واپس بھیجوں گی کہ میں امید کی ایک وبائی تحریک شروع کروں گی. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اسے دنیا میں پھیلانے سے قاصر ہیں تو گھر جائیں اور وہاں اسے پھیلانا شروع کریں. جتنا زیادہ ہم خدا کے بارے میں سرشار ہوں گے اتنا ہی دوسرے لوگ بھی ہوں گے. میں اس وقت عہد کے صندوق کے بارے میں بات کرنے سے آغاز کروں گی. آپ جانتے ہیں کہ عہد کا صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت اہم تھا. اس کا نمونہ خدا نے تیار کیا تھا. یہ سونے سے منڈا ہوا تھا اور 10 احکام اس کے اندر تھے. اس کے اوپر رحم کا سرپوش تھا جہاں خدا کی حضوری ظاہر ہوتی تھی. وہ عہد کے صندوق سے ڈرتے تھے. وہ خاص تھا، خدا کی خاص حضوری تھی. یہ پاک تھی، کوئی بھی انسانی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا تھا اور کوئی اسے چھوئے نہ. اسی لیے اس کے اطراف میں کنڈے تھے اور پھر چوبیں تھیں جنہیں ان کنڈوں میں ڈالا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ان چوبوں کے ذریعے اسے اٹھائیں تاکہ کہیں کوئی اسے چھو نہ جائے، کیونکہ خدا اس قدر پاک ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا اس قدر پاک ہے کہ اگر کوئی خدا کو چھونے کی کوشش کرے، یسوع مسیح کے وسیلے کے بغیر آنے کی کوشش کرے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا. ہمیں خدا کی حضوری کا خوف ماننے اور دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنی چرچ کی عبادات میں ہمیں زیادہ عزت اور خوف دکھانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے اجتماعات میں لوگ آلٹر کال کے دوران اٹھ کر باہر جانے کو برا نہیں سمجھتے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں منادی کے لیے انڈیا گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے یہ کیسے کیا، لیکن میں نے ان لوگوں کو وہاں نیچے بیٹھے دیکھا. بعض اوقات ہم ایک دن میں 4 سیشن لیتے تھے، ایک کے بعد دوسرا استاد، اور سچ میں نے ان لوگوں کو وہاں 5 سے 6 گھنٹے مٹی کے فرش پر بیٹھے دیکھا اور وہ کبھی بھی اٹھتے نہیں تھے، باتھ روم بھی نہیں جاتے تھے.
امریکی ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں تو 3 بار پانی پینے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, 15 لوگوں کو میسج بھیجنے ہوتے ہیں, کچھ فون کالز کرنی ہوتی ہیں اور کافی پینی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. ہم اس کے عادی ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے اسے سراہیں. بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے عہد کے صندوق کو ساتھ لے کر جاتے, کیونکہ ان کے لیے یہ خدا کی حضوری تھی اور یہ ہمیشہ ان کے آگے آگے جاتا اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا تھا. یہ ہمیشہ ان کے آگے آگے جاتا تھا. خیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کا پیغام کیا ہے؟ خدا ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. وہ اسے لے کر جنگوں میں جاتے تھے اور یہ ان کے آگے آگے جاتا تھا اور وہ پیروی کرتے تھے, جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ خدا کی پیروی کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے ایسا کیا اور خدا کا حکم مانا تو انہوں نے جنگ جیتی. اگر ہم بھی خدا کو اپنے آگے آگے چلنے دیں تو وہ ہمارے لیے جنگ کرے گا. پھر یشوع نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق خدا کی حضوری کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو, یعنی موعودہ سرزمین پر. چنانچہ وہ عہد کا صندوق لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے, اور جب انہوں نے اپنے قدم پانی میں رکھے تو پانی 2 حصوں میں بڑھ گیا اور بنی اسرائیل پار اتر گئے. اگر آپ بھی چاہتے کہ خدا آپ کے لیے پانی کو 2 حصے کر دے تو جہاں بھی آپ جائیں اس کی حضوری کو ساتھ رکھیں, اسے آگے چلنے دے اور رہنمائی کرنے دے. ہم خدا کی نافرمانی کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے جتنا ہونا چاہیے. خیر, میں جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے بتایا کہ ایسا نہ کروں, لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ بنی اسرائیل خدا کے عادی ہو چکے تھے اور اس سے اس قدر واقف ہو گئے تھے. یہاں لفظ واقف کا مطلب خدا ان کے لیے خاص نہیں رہا تھا بلکہ ایک عام شخصیت بن چکا تھا. جب وہ اسے بہت زیادہ واقف ہو گئے تو اس کی قدر کھو بیٹھے, اس کی سب نعمتوں کو حقیر جانا. اسی لیے ان کی سرشاری بھی جاتی رہی اور ان کے دشمنوں نے انہیں شکست دینا شروع کر دیا, اور فلسطین ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور عہد کا صندوق ان سے چھین کر لے گئے. اور جب سردار کاہن ایلی نے سنا کہ عہد کا صندوق چھن گیا ہے تو وہ زمین پر گر کر مر گیا. اب ذرا تصور کریں کہ اسے کس قدر صدمہ ہوا کہ اب خدا کی حضوری ہمارے درمیان نہیں رہی, کہ یہ بات اس کی موت کا سبب بن گئی اور وہ گرا مر گیا. اور جب اس کی بہو نے جو امید سے تھی یہ خبر سنی کہ عہد کا صندوق جاتا رہا تو وہ درد ذہ میں چلی گئی اور دکھ سے جھک کر بچہ پیدا ہوا, اور اس نے اس بچے کا نام یکبود رکھا, جس کا مطلب ہے حشمت بنی اسرائیل سے جاتی رہی. ہمارے پاس چرچ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. ہم جہاں بھی جائیں ہمیں اپنے درمیان خدا کی حضوری کی ضرورت ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا چلانا پڑے یا کچھ پاگل پن دکھانا پڑے تو ایسا ہی کریں. میں نے اپنے خاوند کو دیکھا ہے کہ وہ فٹ بال کے لیے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, اور میرے بیٹے بھی. ہم خدا کے لیے بالکل ایسے کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے. کیا آپ دوبارہ سخت نہیں ہو گئے؟ ہم نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں, پریشان شدہ نہیں. آئیے ان باتوں کو جو ہمارے لیے بڑی شادمانی کا سبب ہو سکتی ہیں معمولی نہ جانے. چند سال پہلے میں نے خدا سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تو میری زندگی میں اس طرح سے نظر آئے کہ اسے دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ جائے. اور رات میں یہاں کھڑی ہو کر یہ کہتی ہوں کہ آج شام یہاں 27,000 لوگ موجود ہیں. اور جبکہ 65 لوگوں کے ساتھ آغاز کیا تھا. ہمارے پاس فٹ بال اسٹیڈیم ہے. میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت عرصے پہلے ہی چرچ سے خدا کا جلال جا چکا ہے.
اور چرچ سے میری مراد چرچ کی مجموعی حیثیت ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس پر سرشار نہیں رہے۔ شاید ہم نے خدا کا احترام اور خوف اپنے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ با مقصد طور پر اسے واپس لائیں اور زیادہ احترام کریں تاکہ زیادہ سرشار ہوں۔ میں پاک روح کے بارے میں لوگوں کا مذاق پسند نہیں کرتی۔ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا پاک ہے اور ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتراماً اس کا خوف ماننے کی ضرورت ہے، تعظیماً خوف۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر تو میں بہت سی باتیں کر سکتی ہوں، میرا مطلب یہ بہت دلچسپ ہے۔ فلسطینیوں نے عہد کا صندوق چھیننے کے بعد اسے اشدود میں اپنے دیوتا دجون کے ساتھ رکھ دیا۔ دوسری صبح ان کا وہ غریب دیوتا منہ کے بل گرا ہوا تھا اور انہوں نے اسے دوبارہ کھڑا کیا، اور آپ جانتے ہیں آپ اپنے دوسرے دیوتاؤں کو سہارا دے کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں صرف یہاں موجود لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو ابھی ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے خدا کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا موجود ہے۔ خیر، انہوں نے اسے دوبارہ کھڑا کیا اور اگلی صبح نہ صرف وہ دوبارہ گر گیا بلکہ اس کا سر اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اور صرف دھڑ ہی باقی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ خدا کچھ کہہ رہا تھا، تو بھی انہوں نے نادانی کی حرکتیں جاری رکھی۔ تمام علاقہ چوہوں سے بھر گیا اور لوگوں کو پھوڑے اور گلٹیاں نکل آئیں۔ انہوں نے عہد کے صندوق کو جات میں منتقل کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں بھی لوگ پھوڑوں اور گلٹیوں کی وبا سے مرنے لگے، لہٰذا انہوں نے عہد کے صندوق کو اکرون بھیج دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، وہاں بھی پھوڑوں اور گلٹیوں کی وبا پھوٹ پڑی، اور آخر 7 مہینے کے بعد انہوں نے اسے واپس اسرائیل بھیج دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس خدا کے ساتھ کیا کریں، اسے واپس بھیج دو۔ لہٰذا انہوں نے اسے بیل گاڑی میں رکھا جو گائیاں کھینچ رہی تھیں، اور عہد کا صندوق اس پر رکھا، اور یہ گاڑی بیت شمس کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہاں کے لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے خوشی منائی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عہد کے صندوق کی تحقیر کی، اس کے اندر جھانکا اور اسے چھوا، اور ان میں سے بہت سے وہیں گر کر مر گئے۔ بالآخر عہد کا صندوق ابنداب کے گھر پہنچا اور 100 برس تک وہیں پڑا رہا۔ اب ان 100 برسوں میں کیا ہوا؟ لوگ اس کے عادی ہو گئے کہ عہد کا صندوق ان کے پاس ہے۔ شاید جب پہلی مرتبہ وہ اسے اس کے گھر میں لائے، میرا مطلب اس وقت وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ عہد کا صندوق میرے گھر میں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور خدا انہیں دوبارہ کبھی یاد نہیں کرے گا۔ میں نیا مخلوق ہوں، میں خدا کی راست بازی ہوں، خدا مجھ سے ناراض نہیں، میں آسمان پر جاؤں گا، میں پاک روح سے معمور ہوں۔ اور کچھ ہفتوں کے بعد آئے، خدا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو میری زندگی میں کچھ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ خدا اگر تو نے میری زندگی کو تبدیل نہ کیا تو شاید میں تیرے ساتھ زیادہ دیر نہ چل سکوں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ اگر اب سے لے کر یسوع کے آنے تک ہماری زندگی میں ایک بھی چیز تبدیل نہیں ہوئی تو بھی ہمیں اس حقیقت پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم دوزخ میں نہیں جا رہے۔ کیا کوئی کہے گا آمین؟ اب عہد کا صندوق یہاں موجود ہے اور لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر سے مٹی بھی نہ جھاڑتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے پچھلے کمرے میں رکھ دیا اور آخر کار اس کا دروازہ بند کر دیا اور اس پر توجہ بھی نہ دیتے ہوں۔ میں اس بوتل کو مثال کے طور پر استعمال کروں گی۔ یہ سیلڈ ڈریسنگ ہے، سلاد پر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے سلاد کی ڈریسنگ کا سرشاری سے کیا تعلق ہے؟ خیر، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم خدا کو اس طرح نیچے تہہ میں بیٹھنے دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے تمام اچھا مواد نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج شام میں یہاں کیا کرنے والی ہوں؟ میں آپ کو اس طرح سے ہلا کر مکس کروں گی تاکہ ایک بار پھر خدا آپ کی زندگی میں ہر کام میں شامل ہو، آپ کی سوچوں میں، الفاظ میں، آپ کی تمام تفریح میں، آپ کے تمام رویوں میں، آپ جو کچھ بھی کریں اس سب میں۔
آمین. یہ سب کچھ اسی سے متعلق ہے. آپ آئے, آپ سب کو ہلائے گئے اور آپ گھر واپس گئے, اور زیادہ دیر نہیں گزری کہ آپ دنیا کی مشکلات, دنیا اور ابلیس نے آپ کو پھر آ لیا. آپ کو واپس ہونا ہوگا تاکہ آپ اس کی ایک خوراک اور لیں. آئیے اسی نقطے پر واپس جاتے ہیں جہاں ہم جان سکیں کہ خود سے یہ خوراک کیسے لینی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور جگہ جائیں. دیکھیں, میں نہیں چاہتی کہ آپ کبھی بھی یہاں آنا بند کریں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. اب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہ پھر سے الگ الگ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہمیں اسے دوبارہ سے اچھی طرح ہلانا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ پولس نے تیموتھیوس کو کہا تھا کہ خود کو ہلا, جنبش دے, چمکا دے. تیموتھیوس خوفزدہ ہو گیا تھا. اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, شاگردوں کو اذیت دی جا رہی ہے, اور وہ ڈر گیا. شاید وہ خدمت چھوڑنا چاہ رہا تھا, میں نہیں جانتی. لیکن پولس نے کہا, اس نعمت کو جو تجھے ملی ہے چمکا یا ہلا دے, یاد کر. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. آپ جانتے میں اکثر کہتی ہوں کہ ماضی کو بھول جائیں, لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ ماضی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اکثر وہ بھول جاتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور وہ یاد رکھتے ہیں جو ہمیں بھول جانا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہتی کہ میرے باپ نے کیسے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا, لیکن میں یہ یاد رکھنا چاہتی ہوں کہ میں کس بگاڑ کا شکار تھی جس سے خدا نے مجھے آزاد کروایا. ڈیو ہمیشہ یہ کہتے کہ اگر لوگوں نے کبھی اسے بولتے سنا ہو. امریکہ میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ خدا نے جو عظیم اور طاقتور چیزیں کی ہیں, ہم وہ بھول گئے ہیں کہ یہ قوم کس طرح وجود میں آئی. ہم ایک مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں, اور اس کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھی گئی ہے, صرف خدا کے کلام پر. اور یہ رویہ ایک غیر اخلاقی شخص کے طور پر رہنے کے لیے بالکل نامناسب ہے. او خدا, مجھے خود کو روکنا چاہیے. خدا کی معموری اور سرشاری کو اپنی زندگی کی تہ میں نہ بیٹھنے دیں. او خدا, ہم جانتے کہ ہم نجات یافتہ ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ جب چاہیں, جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو, اسے نیچے سے اوپر لا سکتے ہیں. میں تنگ آ جاتی ہوں جب لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کی زندگیاں توڑ پھوڑ اور بگاڑ کا شکار ہیں اور مصیبتوں میں گھرے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وقت میں خدا کے ساتھ فتح مندی میں چلتے تھے, اور پھر ہمیشہ کی طرح کچھ وقت کے بعد وہ خدا کے کلام میں اور اس کے ساتھ وقت گزارنا بند کر دیتے ہیں, اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ چڑھ جانا ترک کر دیتے ہیں, اور مشکلات دوبارہ آ جاتی ہیں. کیا میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, اسے پانے کے لیے آپ نے جو پہلے کیا تھا, دوبارہ وہی چیز پانے کے لیے آپ کو پھر وہی کرنا پڑے گا. آمین. بلاخر داؤد نے ابیناداب کے گھر سے عہد کا صندوق منگوایا اور اسے دوبارہ بیل گاڑی پر رکھا, اور بیل اسے داؤد کے شہر کی طرف لے کر آئے, لیکن انہوں نے اسے اٹھانے کی حقیقی ہدایت پر عمل نہ کیا کہ کڑوں میں ڈالی گئی چوبوں کے ذریعے عہد کا صندوق صرف کاہن اٹھا سکتے تھے, اور کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا تھا. آپ خدا کو کسی بیل گاڑی میں ڈال کر کھینچ نہیں سکتے. اگر ہم خود پیچھے چلے جائیں اور خدا کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں اور اپنی زندگی میں پاک روح کی سادہ اور خوبصورت رہنمائی کی پیروی کریں, تو ہم میں سے بہت سے لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, ورنہ جب تک ہم اسے خود کھینچ رہے ہوتے ہیں, یہ اس وقت تک ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا. ہمیں ہر دن سوچ سمجھ کر, توجہ دے کر خدا کی سرشاری میں گزارنا سیکھنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اور ہماری نجات کے لیے کیا 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 ہے. اور در حقیقت ہزاروں اور چیزیں بھی ہیں جو خدا کے ہاتھ کی کاریگری اور ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں. ہمیں ان کے بارے میں حیرت اور تعجب سے دیکھنا اور سوچنا ہے.